ہر طرف ہے عید کا منظر رضوی زندہ باد، 12ویں کی صبح نکلا، 12ویں کی صبح نکلا، آمنہ کا چاند ہے سما ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک گھر ہے ہمارے حاجی محمد اسلم صاحب کا، یہ بڑا خوبصورت گھر ہر سال سجاتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مجھے سے سوال ہوا کیا یہ اسراف میں آتا ہے، کیا یہ تبذیر میں آتا ہے، یہ دکھاوے میں آتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے امور میں، مصلحت شرعیہ میں، مصلحت دینیہ میں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جو جان قربان کی جاتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے اور وہ اعلیٰ درجہ پاتا ہے۔ اور کیونکہ حاجی صاحب کو میں 26 سال سے جانتا ہوں کہ یہ جہاں پر یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اتنا بڑا خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس لوگ بھی سال بھر اپنی اپنی ضرورتوں کے لے کر کے آتے ہیں، اور حسب ضرورت مجھے علم میں نہیں ہے کہ کسی کو حاجی صاحب نے جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق جتنا بھی ہو سکا اس کے ساتھ تعاون اور ہیلپ نہ کی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ریاکاری بھی نہیں کہہ سکتے ہم کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں، دکھاوا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال اور اسراف بھی نہیں ہے کیونکہ امر خیر میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اور امور حسن میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ جائز ہوتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی، وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ تبذیر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو بھی اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں، میلاد پاک پر خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خرچ کرتے ہیں، محبت کے طور پر خرچ کرتے ہیں، رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اپنی ذاتی جو ہے وہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شرعاً وہ اسراف ہو، شرعاً جو ہے نا وہ تبذیر ہو، اور وہ شرعاً ممنوع ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح حاجی صاحب نے اپنے گھر کو محبوب کی عزت اور عظمت اور حرمت کے لیے سجایا ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقین پر، اور یہاں جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بھلے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، تبرکات بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی صاحب کے رزق میں برکت دے، جس طرح یہ عام حالات میں غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ اس برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند ہے سما ہے نور کا، نکلا چاند ہے مرحبا، سما ہے نور کا، نکلا چاند ہے، ہر طرف ہے عید صلی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے دہراجی میں ایک اس حوالے سے مشہور گھر ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کی طرف منسوب، حرمین شریفین کی طرف منسوب، اور مکہ اور مدینہ کے جو تبرکات ہیں وہ اکثر و بیشتر یہاں پر موجود ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے حاجی محمد اسلم صاحب اور ان کے صاحبزادے عمیر اسلم، حافظ قاری عمیر اسلم صاحب، یہ عام طور پر بھی لوگوں کو اس تبرکات کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں۔ خصوصی طور پر
جو ہے میلاد پاک کے حوالے سے سب کے لیے یہ اذن ہوتا ہے کہ وہ آنے سے پہلے حاجی صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو تبرکات اور کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تبرکات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، تبرکات جو ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں ان کا ادب کرنا، احترام کرنا اور ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا جو ہے وہ نور سمجھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تبرکات سے فائدہ اٹھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن شریف کا جو فائدہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ بڑے مشہور واقعات اور قصص ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ تبرکات ہوتے ہیں جن کا شرعی ادب اور احترام بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر حاجی صاحب کا اور میرا جو ہے وہ تقریباً 26 سال سے میں حاجی صاحب کو جانتا ہوں۔ جب بھی ہم آئے ہیں یہاں پر ہمیں یہ ادب اور احترام کا جو ہے محور اور مرکز، یہ خود بھی بچے بھی اور پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پر، تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی زیارت کرائی جاتی ہے اور دل کو دیکھ کر کے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو تبرکات تھے اور ان کے ان کی طرف منسوب چیزیں تھیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تبرکات رکھنا اور اس سے برکت حاصل کرنا اور اس کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اس کے ذریعے دعائیں مانگنا، یہ جائز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پاک سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پاک سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے لگے ہوئے تہبند کو، قمیص کو اور ناخن شریف کو، اسی طرح کی دیگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے لگی ہوئی چیزیں تھیں، ان سے صحابہ نے، صحابیات نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک جو ہے وہ امت ان تبرکات سے فائدہ اٹھاتی چلی آئی ہے اور ان تبرکات سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور یہ مفید بھی ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اس لیے یہ زیارت کے لیے آنا، موئے مبارکہ کی زیارت کرنا اور دیگر تبرکات کی زیارت کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اور بہرحال ظاہر ہے ان زیارات کو کوئی فرض واجب کوئی نہیں کہتا اور استحبابی عمل ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عمل ہے، صحابہ اور صحابیات سے جو ہے وہ ثابت شدہ عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تبرکات کے صدقے سے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبرکات کے صدقے سے ہمارے حاجی صاحب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور میرے لیے بڑی اس وقت سعادت کی بات ہے کہ میں بھی یہاں پر حاضر تھا۔ ہمارے مشہور و معروف نعت خواں ہمارے بھائی حافظ طاہر قادری صاحب، ان کے والد بزرگوار بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں اور دیگر بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ محض زیارت کے لیے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہم پر، ہماری آل اولاد پر نازل فرمائے، ہمارے اسلم بھائی پر، ان کے آل اولاد پر رحمت برکت نازل فرمائے اور ان کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو روشن رکھے۔ میلاد پاک کے حوالے سے بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے رزق میں، جان میں، اولاد میں، خلوص میں، للہیت میں، اخلاص میں جو ہے
وہ مزید اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف ہے عید کا منظر، رضوی زندہ باد۔ 12ویں کی صبح نکلا، 12ویں کی صبح نکلا، آمنہ کا چاند